بسم اللہ الرحمن الرحیم علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی علی مظہر علی 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 مظہر الہیات پہ ناز علی کا ہے، ایک خوف مشکلات پہ ناز علی کا ہے، سایہ عجائبات پہ ناز علی کا ہے، احسان کائنات پہ ناز علی کا ہے درد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد، ناز علی سے مکہ بنی یا علی مدد۔ علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی 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 مظہر علی 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 مظہر وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، کس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی، جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی، بنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی، کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسرا نام علی کا ہے۔ عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار شہنشاہ مدینہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من کرم صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ ذرا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما وحدہ من کیفہ ولا حقیقتہ
انشاءاللہ سر ہوں گے، اور اس میں میں نے نہج البلاغہ کا 186 نمبر خطبہ جو فقط اور فقط توحید ہی کے لیے، ہمیں وہاں اس توحید کے کمال علمی کا بیان میں کیا بتاؤں جہاں امیر المومنین بیان کرنے والا ہو، جہاں امام بیان کرنے والا ہو، اور جس کا بیان علمی توحید کی بلندیوں کو بیان کرے گا۔ خدا جانے اس کے علم میں کون کون سے شعبے علمی ہوں گے، ہماری کم فہمی انہیں کیسے پا سکتی ہے، ہماری کم علمی انہیں کیسے اس کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنی ہم میں صلاحیت ہے صحیح موجود ہے ان سے بھی ہم پوچھیں گے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کمالات جناب امیر علیہ السلام نے لفظوں میں بیان فرمائے ہیں وہ لفظوں میں بحث کرتے چلے۔ ایک لفظ میں کتنی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہج پر بالکل نئے طور پہ آپ سے عرض ہے کہ لفظ تو وہاں ایک ہوتی، اس ایک ہر ایک کی لفظ میں خدا جانے ایک کن لفظوں میں آتا ہے، پھر ہم اس ایک پہ بحث کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور یہیں سے توحید کا پہلا خطبہ یہ جو 186 نمبر ہے فرماتے ہیں کہ تجمع حاصل الخطبہ من اہل العلم یا من اصول العلم ما لا تجمعہ خطبہ، فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ علم و معرفت میں اس کمال پر ہے، ایسا خطبہ جناب امیر نے دوسرا نہیں فرمایا۔ جب شارحین کرام یہ فرمائے کہ ایسا دوسرا خطبہ علم کلام و بلاغت و فصاحت میں اور معرفت و عرفان میں، خدا گواہ اتنی عرفان و معرفت ہے، ابھی بحث کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم چنتے چنتے تھک جاتے ہیں پھر بھی عرفان ختم نہیں ہوتا۔ کوشش کی ہے میں نے کہ ہر پہلو سے اس پر بحث کی جائے، اس میں کمیاں ضرور ہوں گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر پہلو اپنے اپنے علمی صلاحیت کے مطابق انہیں آپ تک پہنچا دی جائے۔ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما وحدہ من کیفہ، ماں نہیں، ماں کے معنی نہیں، یہ ماں کئی معنوں میں آتا ہے، ماں نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں، معلوم ہوتا ہے بات نہیں سے شروع ہو گئی، اس نے ماں مانے نہیں، لیکن اب علم کی صلاحیت کہاں سے شروع ہو گئی؟ جناب امیر علیہ السلام کیسے نفی فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس بات کا کمال علم علی علیہ السلام میں کتنا ہے، پھر سمجھیں گے جب جناب علی کسی کی نفی فرمائیں گے تو اس بات کو ان کے علم میں ہوگا، کوئی جو کسی کی نفی کرتا ہے وہ اس بات پہلے رکھتا ہے، اس بات اس کے علم میں ہوتا ہے، جو ہر ایک کی نفی کر کے اس بات اپنے علم میں رکھے اسے علی کہتے ہیں، فخر ہے نا ہر ایک کی نفی کر۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک نفی کی لفظوں سے اس کلام کو شروع کیا، ماں وحدہ، خدا جانے وہ ذات کیا ہے، ماں وحدہ، وہ آدمی اس کی وحدت تک پہنچا ہی نہیں، وحدت کا قائل ہی نہیں، وحدت کا قائل، گھبرا نہیں کیا، ابھی سے نہ گھبرا، یہ موضوع توحید ہے، خشک سے بالکل خشک ہے، اب اس میں نعرے تو لگیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ نعروں والی باتیں بھی ان میں کریں تاکہ آپ تھوڑا سا خوش بھی ہو جائیں۔
جائے وہ خوش تو ہوتا موضوع ہی پوچھتا ہے لیکن اسے کوشش کریں گے ماں نہیں وحدہ نہیں اب نہیں وہ توحید کا قائل ہوا نہیں توحید تک پہنچا معلوم ہوتا ہے پہنچنے کے امکان بھی موجود ہے قائل ہونے کے امکان بھی موجود ہے ماں وحدہ نہیں سمجھا ماں وحدہ لفظی ترجمہ اس نے توحید ہی بیان نہیں کی توحید کو اس نے بیان ہی نہیں دیا پہلے ترجمہ کہ وہ قائل ہی نہیں ہوا معلوم ہوتا ہے توحید کا قائل ہونا اسی معیار پہ ہے جیسے وہ قائل کرانا چاہتا توحید کو جو ہم نے ماننا ہے کوئی تو معیار ہوگا نا خالق کے منوانے کا اب جناب میری نہیں فرماتے کہ وہ توحید کا قائل نہیں ہوا تو کوئی میزان ہے قائل ہونے کا جب وہ میزان آئے گا اس کا قائل ہونا تسلیم کر لیا جائے وہ نہیں گھبرائیں گے خدا کے لیے وہ نہیں پہنچا اس کا مقصد ہے کوئی حد ہے وہاں تک سمجھنے والے کی جس حد تک امام اسے پہنچانا چاہتے اور وہ حد بتائے گا کون اللہ نہیں بتائے گا امام وہ معرفت کی حد توحید نہیں بتائے گی امام بتائے گا میزان معرفت امام ہوتا ہے توحید نہیں ہوتی تاکہ آپ خوش ہو جائیں اب ہمارا میزان معرفت توحید نہیں ہے امام ہے اگر ہم امام کو سمجھ لیں جیسا وہ امام ہے یہی تو ایمان ہے سمجھ لینے کا نام امام وہ توحید تک نہیں پہنچا سنتے ہیں سرکار خدا کے لیے وہ کمال معرفت پر نہیں گیا اس نے توحید کو نہیں سمجھا توحید کا قائل نہیں ہوا کچھ سمجھا ہی نہیں قائل ہی نہیں تو پھر کیا سمجھا زندگی میں میں کیا کہہ رہا ہوں امام فرماتے وہ سمجھا ہی نہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے جب اور اسی طرح سمجھنا چاہیے جیسے امام فرما رہا وہ قائل ہی نہیں ہوا پھر قائل بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے امام نے فرمایا نہیں پہنچا توحید تک پہنچنا بھی چاہیے جو بتا رہا ہے وہی تو پہنچانے والا ہے کون نہیں پہنچا کس نے توحید کو بیان نہیں کیا کوئی بھی توحید کا قائل نہیں یہ ترجمے اس وقت نہیں جو برابر آتے ہیں ان کے ترجمے بیان کرتے ہیں جتنے یہ کوئی الگ الگ کرتے ہیں کہ وہ توحید تک نہیں پہنچا توحید کو نہیں سمجھا توحید کا قائل نہیں ہوا کون من کیفہ جس نے اللہ میں کیفیتیں پیدا کر دی اللہ نے کیفیتیں مان لی کیفیتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حالتیں مان لی کیفیت کے معنی مختلف حالتیں جس نے توحید میں مختلف حالتیں مان لی اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حالتیں کون سی ہیں وہ توحید کون سی ہے جیسے حالتوں کو دور رکھنا میں کیا کہتا ہوں کیفیتیں کیا ہیں حالتیں جب کیفیتیں کریں گی کس میں آئے گی وہ سارے ایسا ایسا آپ بیان کریں گے وہ توحید ہی کو نہیں سمجھا اس نے اللہ کو ایک ہی نہیں مانا اب دوسرا پہلو اس نے اللہ کو واحد ہی نہیں جانا واحد نہیں جانا ایک نہیں جانا کہ جس نے اس میں کیفیتیں پیدا کر دی بلا حقیقت ہو اور وہ اس کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا اصحاب من مثلہ یا اصحاب من مثلہ کہ جس نے اس کی مثل بنا دی
غور نہیں فرما رہے. جس نے اللہ کی مثل بنا دی وہ اس کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا. یہ معلوم ہو گیا وہ ایسا بے مثال کمال ہے جہاں مثل ہے ہی نہیں. کیا کہ جہاں مثل کا گزر ہی نہیں ہے. جس نے اس کی کوئی مثل قرار دی اس نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے سمجھا ہی وہی ہوگا جو اس کے مثل کفر ہم سب کی نفی کرتا. عقیدے میں مثل کو نہیں مانتا. میں کیا کہ اس کا مثل نہیں ہے. اگر اس کا مثل مان لیا تو کیا ہوگا؟ اس کی حقیقت سے بے خبر ہوگا. اس کی حقیقت کو جاننے والا نہیں ہوگا. معلوم ہوتا اس کو جاننے کے لیے اس کی مثل کی نفی کا نام توحید. مثل ابھی بحث کریں گے. مثل کی نفی کا نام توحید ہے. وہاں مثل نہیں. جب مثل نہیں تو ایک کمال بے مثال کا نام اللہ. بے مثال ابھی یہ ترجمہ بے مثال کمال کا نام اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تک بات چلی ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر آپ رب تک صلوات آئیں گے. سنتے ہیں بالکل خالق عالمین کا موجد ہے. میں یہی سے بات اصول نہیں. موجد عالمین کا موجد ہر شے اس کی ایجاد کرتا ہے. ہمیشہ ایجاد کردہ شے کا اطلاق موجد کی ذات میں نہیں ہوتا. ایجاد کردہ شے اور ہوتی ہے موجد اور ہوتا ہے. خدا کے لیے سمجھے یہ توحید کا مسئلہ ہے. موجد اور ہوتا ہے جو ایجاد کی جاتی ہے شے وہ اور ہوتی ہے. حواس کا پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے حواس کو پیدا کیا وہاں حواس نہیں. حواس کا ہونا دلیل ہے کہ حواس کو پیدا کرنے والا کیونکہ یہ پیسے ہوں گی خود حواس نہ رکھتا ہے نہ حواس میں آتا ہے. اور ایسی شے کا پیدا کرنا جو محسوس ہی نہ ہوتی ہو پھر وہ خود کیسے محسوس ہوگا بنانے والا. اس کی بنی ہوئی شے محسوس نہ ہو پھر بنانے والے کا کمال یہی ہے کہ وہ محسوس نہ ہو. جس کی بنی ہوئی شے نظر آنے والی ہو پھر بنانے والا نظر کیوں آئے؟ جس کی بنی ہوئی شے نظر آنے والی ہے وہ خود بنانے والا نظر نہیں آئے. جیسے اصول میں جان کر بنتے کہ وہ نظر نہیں آئے گا. جو ستین کو پیدا کرتا ہے جس نے ستین بنائی ہے یہ سیاہی اور سفیدی راتب جیسے بنائے ہیں یہ ستین ان سے وہ ذات بری ہو گئی. ستین کا بننا اس کی ذات کے بری ہونے کا اعلان ہے. ٹھیک ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو اب ہم توحید کو شروع کرتے ہیں. جناب امیر نے پتا وہ توحید کا قائل نہیں ہوا. میں کہوں گا مولانا آپ نے لفظ سے توحید کیوں لیا؟ یہ لفظ سے وحدت کیوں لی؟ تو لفظ سے وجود لیتا. آقا وجود کا لفظ لیتا کہ وجود کی لفظ کہ وہ ایک وجود ہے اسے مانو. معلوم ہوتا ہے
وجود وجود اللہ کا وجود ماننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اسے ایک ماننا ضروری ہے. اللہ کا وجود جب ہم ایک مان لیں گے، ایک ماننا ہی وجود کی دلیل ہوگا. جب اسے ایک مان لیا، ایک تو ایک ماننا کیا ہو جائے گا؟ وجود کی دلیل. کوئی ہے تو ایک ہے، کوئی ہے. بھائی جب کسی جگہ تو پریشان ہو، کوئی ہے تو ایک ہے، دو نہیں ہے. ہے اور ہے بھی ایک. یہی تو کمال ہے، اسی کا نام توحید ہے. ہے اور ہے بھی ایک. پہلے کہو نا ایک. جب ایک کہیں گے نا، ایک میں اس کا وجود موجود ہے یا نہیں؟ صحیح، ایک میں تو وجود اس کا موجود ہے. اب یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وجود کا ماننا اتنی ضروری نہیں جتنی کہ اسے ایک ماننا ضروری ہے. رسول خدا کی لڑائی مشرکین و کفار سے اللہ کے وجود کی نہیں تھی. انہوں نے 360 خدا بنائے ہوئے تھے، 360 وجود بنائے تھے. 360 کیا ہے؟ ایک وجود، دو وجود، تین وجود. کتنے وجود ہو گئے؟ 360 وجود بنا لیے تھے. وجود بابا ایک دو، یہ کیا ہے؟ ایک دو تین وجود ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہو گیا 360 وجود انہوں نے بنائے ہوئے تھے. پھر وہاں جہاں جنہوں نے اتنے وجود بنائے ہیں وہاں وجود منوانا ضروری ہے یا ایک منوانا ضروری ہے؟ وہاں کیا ضروری ہے؟ جہاں 360 خدا مانے ہوئے ہیں وہاں ایک مان لیتے. اب رسول خدا علیہ السلام سے جو لڑائی تھی وہ خدا کے وجود کی نہیں تھی، خدا کے ایک ہونے کی تھی. کیا مقصد ہوا؟ پہلے تمام کی نفی کرو، ایک کو ایک مانو. پہلے انہیں کیا کر؟ پہلے 360 خداؤں کی نفی کر. لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی کر. جب نفی ہو جائے گی پھر الا اللہ، ایک اللہ کا کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو گیا توحید ہی یہی ہے کہ کل کی نفی، ایک کا اثبات. پہلے ہر ایک کی نفی کر دو. میں کیا کہہ لا الہ الا اللہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں کہ ہم یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں. پہلے نفی کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی تصور میں تو لا الہ الا اللہ کہنا درست کہاں؟ درست تو نہیں. درست تب ہوگا جب تمام کی پہلے ہم کیا کر دیں گے؟ نفی. تمام کی ہو گئی نفی، الا اللہ اللہ ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک کا ثبوت ہو گیا. اسی کا نام توحید، اسی کا نام اس کی وحدت ہے. جب وحدت ہے، اب اسے میں پہلے سے کیا کروں؟ جب وحدت ہے تو اللہ کیا کہلایا؟ احد بھی واحد. اب میں جملہ کہہ کے رکھتا ہوں. اللہ کو واحد و احد ماننا واجب بھی ہے اور لازم بھی ہے. صحیح بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ واجب و لازم میں لفظ میں بتا رہا ہوں. واجب بھی ہے، لازم بھی ہے. واجب کا ثبوت ہو سکتا ہے، لازم کا ثبوت نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے احد واحد لازم بھی ہے، واجب بھی ہے. لیکن وہ ایسا احد واحد ہے، جناب علی فرماتے ہیں کہ وہ بغیر گنتی کے ایک ہے. وہ ایک ہے مگر بغیر گنتی کے ایک ہے. وہاں
ایسے عام بات میں کر رہا ہوں، ایک بھی ہے اور ایک گنتی بھی نہیں ہے. سمجھائیں گے؟ میں آپ کو یہ سمجھایا نہ سکتا تھا، جو بالکل بے پرواہی سے تشریف فرما ہے، بالکل میری طرف توجہ نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے اور ایک بھی ہے، گنتی بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے جس ایک میں گنتی آئے وہ گنتی والا اللہ ایک نہیں ہے. جہاں گنتی کا تصور، گنتی عدد کو کہتے ہیں، جہاں عدد کا تصور ہوگا وہ اللہ نہیں ہے، وہاں گنتی نہیں ہے. اب دیکھیں گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ جو گنتی وہاں نہیں ہے پروردگار، پھر بتا تو صحیح یہ گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے. جس کے لیے گنتی نہیں ہے تو پھر جہاں سے گنتی شروع ہوگی وہ اس سے بھی پہلے واحد ہوگا. جہاں سے گنتی شروع ہوگی وہ اس سے بھی پہلے واحد ہوگا. گنتی ایک ہے نا، اس گنتی سے بھی پہلے ایک ہوگا. اب ہم گنتی کو دیکھتے ہیں. اب یہ ریاضیات میں بحث کرتا ہوں نا، ریاضیات میں گنتی ایک، جب ایک آئے گا اب ایک، یہ گنتی کی اکائی، گنتی کی اکائی ایک سے نہیں شروع ہوتی. کئی مرتبہ بیان بھی ہوا، گنتی کی اکائی زیرو یا صفر سے شروع ہوتی. اب گنتی کہاں سے شروع ہوئی؟ صفر سے. پھر صفر پہ بھی بحث کریں، شاید صفر پہ بھی بحث کریں، بے شک آپ گھبرائے ہوئے ہیں. دیکھیں گنتی کی اکائی زیرو سے شروع ہوتی ہے. اب زیرو سے لے کے گنتی تک، ایک تک، یہ زیرو سے لے کے ایک تک ہزاروں درجے ہیں ایک کو ایک بننے میں. ایک کو ایک بننے کے لیے ہزاروں درجے طے کر کے تب ایک بننا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ایک بنتا ہے. معلوم ہوتا ہے ایک بننے کے لیے ہمارے اس حساب سے انہیں درجات کی ضرورت ہے، انہیں پوائنٹس کی ضرورت ہے، انہیں درمیان میں کیا ہے چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بنے. جیسے ایک کلو گرام میں کتنی گرام ہوتی؟ 1000. اب ایک کلو 1000 گرام ملے تو ایک بنا. اور نہیں بنا. ایک کلو گرام کہتے آپ ایک کلو دے دیں. اب ایک کلو میں وزن تو ہے، آپ چاہتے کہ ایک کلو کچھ چیز دے دیں. اب ایک کلو انہوں نے آپ کو توڑ کے دی تو کلو جو ایک بنا ہے اس میں بھی تو گرام ہے. وہ گرام جب آئے تب ایک بنا. اب وہ گرام نہ آتے تو ایک نہ بنتا. تو معلوم ہو گیا یہ جو اللہ ایک ہے یہ گراموں سے مل کے ایک نہیں بنا، یہ درجوں سے مل کے ایک نہیں بنا، پوائنٹ سے مل کر وہ ایک نہیں بنا. اس کی اکائی وہ تو اس کا کمال ہے، وہ اصلی وابطی ہے. اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. وہ جو احد ہے، وہ جو واحد ہے، اس کے لیے اکائی کا کیا تصور ہے؟ اس کی اکائی ابدی ہے، اس کی اکائی قدیم ہے، کب سے ہے معلوم ہے. وہ ان درجوں سے ایک نہیں بنا. اگر درجوں سے ایک بنے گا پھر محتاج ہو جائے گا درجوں کا. لیکن اب یہاں سے جب میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں، خدا کے لیے آئے تو مشکل لیکن کیا کریں، سنانا ہے آپ کو. اب جناب جب ایک بنا، اب یہ ایک عدد کی لفظ بھی ہوتی ہے اور ایک دیکھیں آپ لکھتے ایک آپ نے لکھا 3. لکھنے میں کتنی عدد ہے؟ ایک. 3 کی لفظ بولنے میں بھی ایک 3، لکھنے میں بھی ایک 3 لکھے 3.
یہ جو تین لکھے گئے ہندسہ ایک ہے، لیکن اس میں پوشیدہ تین عدد ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم۔ اب معلوم ہوا جو توحید کے ساتھ کسی کو ملا کے تثلیث بنا کے ایک بناتے ہیں، غلط۔ کیا کہ اب یہ عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں، اقنوم ثلاثہ، اقنوم یہ ثلاثہ کیا کہتے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب مریم اور جناب اللہ کیا بناتے ہیں؟ ایک بناتے ہیں۔ وہ دین کو کیا بناتے ہیں؟ ایک۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تثلیث۔ تثلیث انہیں کہتے ہیں اقنوم، اس میں کب دن بعد میں اقنوم ثلاثہ، تین بناتے ہیں، یعنی تین مل کے ایک۔ اب اسے واحد تو لے آتے ہیں لیکن بطور فگر لے آتے ہیں، ہندسہ لے آتے ہیں، تین کہہ کے ایک کہتے ہیں۔ جب بھی آپ تین لکھیں گے بابا ہندسہ ایک ہوگا، مگر اس میں ہوں گے تین، اور مرکب تین سے ہوگا، تب تین کیا لائے گا؟ اور جب تین کب کہلائے؟ جب اس میں تین ہوں گے۔ تین جو آپ نے کہا جب بولیں گے ایک دو تین، لیکن اس میں تین کی لفظ تک جانے میں ترکیب تو ہوگی، درجہ ہوگی، اس میں آئیں گے۔ اب تین کی لفظ لکھنے میں واحد ہے مگر ہے تین۔ اب اللہ ایسا بھی واحد نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو عیسائی بناتے ہیں کہ تین ہو کے وہ ایک ہے، یہ بھی نظریہ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کہ وہ تو پھر مرکب ہو گیا۔ تین مرکب ہے، ان دو تین سے مل کے دو لفظ سے تین مرکب ہے۔ اللہ مرکب ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مرکب ہی نہیں ہے تو ایسا وہ واحد ہے ہی نہیں۔ تو پھر معلوم ہو گیا اگر ایسا واحد مانا گیا تو پھر اسے صحیح مانا اور نہیں فرمایا، اسے اس کو صحیح نہیں مانا، توحید صحیح نہیں مانی گئی۔ اگر ایسی مانی گئی وہ واحد نہیں، مواحدہ ہو، وہ واحد نہیں، اس کی توحید قابل اعتماد نہیں ہے۔ جس نے توحید کو ایسا مانا۔ اچھا ذرا اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے، ذرا بلند صلوات۔ اب اسی کو ہم اس واحد کے معنی کیا ہے؟ ایک۔ اب ہم اس ایک ریاضیات کے حوالے سے اس ایک کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے خالق نے ایک کی لفظ کو بطور عدد، جب انہوں نے ہمیں بطور عدد معروف کرایا، ہمیں نہیں پتا تھا ایک کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے اس اذہان تک بات پہنچا نہیں رہا جیسے کہ میں پہنچانا چاہتا ہوں، شاید یا مشکل ہے یا آپ اچھی نہیں لگی۔ ذرا آپ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے یہ نہیں۔ اب ہم اس کا ایک ہونا کیسے سمجھیں؟ ایک جب اللہ ایک ہے تو اب اللہ نے اپنے ایک ہونے کو بھی عملی اور مشاہداتی طور پہ ہمیں اپنا ایک ہونا بھی سمجھایا۔ یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں ایک ہونا سمجھایا۔ دیکھیں جتنی عدد ہیں، آدھا دو سے لے کے آگے تک چلے جائیں، جب تک ان میں ایک شامل نہ ہو عدد کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ میں کیا کہوں؟ یعنی یہ اللہ نے اپنی سمجھانے کے جب تک کہ کسی بھی عدد میں دو ہے، دو کے اندر اگر ایک جمع ایک نہ ہو دو نہیں ہو سکتے۔ تین میں جب تک ایک شامل نہ ہو تین نہیں ہو سکتا، معلوم ہوتا اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اگر ایک شامل نہ ہو۔ 5
4 जमा 1 5, यहाँ तक के 9 तक चले, 9 से ऊपर चले जाए, जितने आप चले जाएंगे ऊपर, जब तक कि उनमें एक जमा नहीं होगा, उसका ना वजूद अददी होगा, ना वजूद इल्मी होगा। अदद में भी उसका वजूद नहीं होगा, इल्म मफ़हूम में भी उसका वजूद नहीं होगा। और इस अलिफ का कमाल ये है कि कोई हिंदसा या अदद ऐसा नहीं जो इस अलिफ के बगैर मुकम्मल हो, एक के बगैर मुकम्मल हो, एक के बगैर वजूद में आए। यानी हर एक का वजूद इसी के हवाले से है, हर एक का कमाल इसी के हवाले। जब ऊपर जाएगा कमाल बढ़ेगा या ऊपर जाएगा कमाल बढ़ेगा या कमाल और वजूद किसकी वजह से? एक की वजह से बढ़ रहा है हर एक। लेकिन एक खुद एक ऐसा कमाल है कि इसमें कोई दूसरा वजूद है ही नहीं। 2 जमा 1 जमा 1 2 हो सकते हैं। अब एक के अंदर जमा नहीं है, एक खुद ही एक कमाल है। देखिए पूरी कसरत में भी मौजूद है तो एक, हर वजूद में मौजूद है तो एक। कोई वजूद ऐसा नहीं जिसमें एक ना हो, कोई अदद ऐसा नहीं जिसमें ये एक शामिल ना हो। जब ये शामिल करके हमें क्या बताया? यही तो गालिब ने बताया है कि इस कसरत में एक मेरी वहदत की दलील है। ये एक किसकी दलील हो गया? वहदत। वहदत कौन है? कोई वजूद ऐसा नहीं जब तक कि तौहीद का कमाल शामिल नहीं होता वो वजूद में नहीं आता। इल्मी तौर पर वो कमाल तक नहीं पहुंचता जब तक कि इस कमाल का फैज़ तक ना पहुंचे। जब फैज़ पहुंचेगा कमाल मिलेगा, उसका कमाल मिलेगा, उसका वजूद हो जाएगा। तो अब एक के कमाल ने हमें वजूद का तस्वर भी दिया, उसके एक होने का तस्वर भी दिया कि कसरत में वहदत का तस्वर है। वो वहदत का तस्वर किसके हिसाब से होता है? जो साथ एक हो। अब एक को एक किसने बनाया? वो खुद एक है। 2 को तो एक ने 2 बना दिए, और नहीं फरमाए 2 के अदद को एक ने मिलके एक के साथ उसे 2 बना दिए, मगर एक कैसे बना? बस यही एक का होना इस बात की दलील है कि कोई कमाल है जिसमें किसी की शमूलियत का तसव्वुर ही नहीं है, जिसमें किसी शय का शमूल नहीं है, किसी शय का दुखूल नहीं है, कोई इनका सहीम नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। जो ला शरीक हो उसका एक होना वाजिब। उसका एक होना क्या हो जाएगा? जब उसका एक होना वाजिब तो वो एक कौन हुआ? ज़ात वाजिब है। अब उस एक के लिए जनाब ये फरमाते हैं वो उसकी एक होने का कायल नहीं हुआ, पर मतलब उसको उसी तरह एक माना जाए जैसे कि वो है, उसी का कमाल। ये सारे पहलू हमें मालूम होने चाहिए। अब एक याद करके जनाब नुक्ता भी होता नुक्ता, रियाजी का नुक्ता जो होता है ये होता नुक्ता बोला एक जन एक तो उसमें भी है। ये जो नुक्ता है नुक्ता, अगर मैं जुमला को आप कुछ भी हो जाए कि सारे कलिमात से मिल के आयात से मिल के क्या बनती है? कलिमात से मिल के क्या बनती है? आयात से मिल के क्या बनती है? हुरूफ से मिल के क्या बनते हैं? नुक्ता। और अली ने साहब फरमाते हैं कौन नुक्ता भाई जो बे के नीचे है? ये सारे नुक्ते से जनाब अली किस कमाल से फरमा है कि मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे। अगर इसे हम रियाजी के एतबार से नुक्ते को नहीं, भाई नुक्ता एक नुक्ता वाहिद को भी कहलाता है, सही वाहिद को भी कहलाता है। ये आम बात नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूँ।
نقطہ کو بھی کہنا تھا ایک، مگر اللہ اس طرح کا نقطہ نہیں ہے، ریاضیاتی والا نقطہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ توجہ کے بعد میں دورا کروں، علم ریاضی میں نقطہ ہی لا شے کا نام، صحیح، علم ریاضی میں نقطہ لا شے مانی جاتی ہے، نقطے کو لا شے مانا جاتا ہے۔ اچھا میں جملہ کہوں، اگر 100 نقطے لگا دیں ایک بنے گا؟ کیا 100 نقطوں نے ایک کیوں نہیں بنایا؟ اگر شے ہوتے تو ایک بنا دیتے۔ 100 نقطے لگے آپ تو 100 نقطوں سے ایک بنا تو پھر نقطہ کیا ہو گیا؟ لاش۔ اسی لیے علم ریاضیات کے ماہرین نے کہا نقطہ تو لا شے مانا جاتا ہے، شے نہیں ہے۔ اگر توحید کو اسی ریاضیاتی نقطے کی مانند مانا جائے تو پر وہ موجود ناموجود ہو جائے گا۔ وہ موجود کیا ہو جائے گا؟ ناموجود۔ تو وہ جو ہے موجود ہے وہ غیر موجود ہو جائے گا، جو غیر موجود ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ تو موجود ہے۔ تو پھر اللہ یعنی جتنی مثالوں سے ہم توحید کو سمجھ سکتے ہیں، ہر مثال سے توحید اعلیٰ برتر کمال کا نام ہے، برتر کمال کا نام ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا کاری فتح ابن یزید جرجانی، فتح ابن یزید صحیح، فتح ابن یزید جرجانی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بات کرتا دباتا ہے تو اسے سوال کیا، والا یہ فرمائے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ اسے دوسرا سوال کیا کہ ہم انسان کو بھی تو واحد کہتے ہیں، اللہ واحد ہے، یہ آپ کو انہوں نے اخبار رضا میں دیکھی تھی، یہ وقت اللہ واحد ہے اور ہم انسان کو بھی واحد کہتے ہیں، کیا ان دونوں کی وحدانیت یکساں قرار نہیں پائے؟ انسان کو بھی تو ہم واحد کہتے ہیں، اللہ بھی واحد ہے، آقا کیا یہ دونوں یکساں قرار نہیں پائے؟ میرے امام نے دیکھ کے فرمایا تمہیں عامر بہار کی طرف اپنے چہرے کو لے گیا ہے، اللہ تیرا دین محفوظ رکھے۔ یہ کہتے میرے امام نے فرمایا جردان فتح بن یزید جردانی سنو، جی بات یوں پاری کے سامنے سنو، سکھا نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ باعتبار لفظ یہ علیحدہ ہے، باعتبار معانی یہ علیحدہ ہے، معنی کے اعتبار سے علیحدہ ہے، لفظ کے اعتبار سے علیحدہ ہے۔ الفاظ باعتبار الفاظ جدا ہے، باعتبار معانی جدا۔ الفاظ اور ہوتے ہیں، ان کے معنی کا تصور اور ہے۔ فرمایا شرک لفظوں میں نہیں ہوتا، معنی میں ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھیں اور کئی بار کیا اس میں جان کر ایک کا نام کریم ہے، اس کو آپ کریم کہہ کے کریم تو اللہ کا نام ہے، کیا وہ معاذ اللہ ہے؟ عبد الکریم ہمارے پنجاب میں تو کریم عام ہی بولتے ہیں، غنی بول دیتے ہیں، ذرا غنی کہتے ہیں، درجات کیا حال ہے؟ تو غنی تو اللہ کا نام ہے، غنی ہے یا نہیں؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے لفظوں میں شرک نہیں ہوتا، شرک تب ہوتا ہے جب معنی میں وہی بنا دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ لفظوں میں شرک نہیں ہوتا، شرک کا تعلق معنی سے
نہیں ہونے چاہیے. ہو گیا. اگر ہم لفظ کو لے کے اشتراک کا تصور کریں تو وہاں شرک نہیں ہوگا. اگر میں لفظ کہہ دوں تو پھر خدا کے لیے سمجھنا ہے اگر وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے. یہاں شرک لفظوں میں شرک کا تصور نہیں ہوگا. ہم معانی جو اس کے لیے ہیں وہی جناب علی کے لیے کیے جائیں پھر تو ہوگا. اگر ہم جناب علی علیہ السلام کہتے ہیں تو علی علیہ السلام کی کیا معنی؟ اللہ کے نام علی ہے لیکن شرک کس میں ہوتا ہے؟ معانی. جب معانی ہی وہی لیے جائے تو اس ذات کے لیے ہے. یہ تو ابھی طالب کا بیٹا جب یہ ہے ہی جناب ابو طالب کا بیٹا پھر شرک کہاں ہے؟ جناب علی علیہ السلام کس کے بیٹے؟ شرک کہاں ہوا؟ کہاں پیدا ہوا؟ خانہ کعبہ. اس لیے اللہ نے پیدا ہی خانہ کعبہ میں کیا کہ ہر آدمی جب بھی نام آئے کعبہ کا بھی تصور ہو, اس کی آمد میں تصور بھی ساتھ ہو. وہ اللہ کہاں ہے لگا تو اس لیے سرکار نے بتایا کہ شرک کا تصور اس وقت ہوتا ہے جب معنی وہی مراد لیے جائیں تو اس کا سرکار نے بتایا بندے میں یزید جو جان سنو. ہم جب انسان کو واحد کہتے ہیں واحد کہتے ہیں جب انسان کو ہم ایک کہتے ہیں تو اس واحد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فرد ہے دو نہیں ہے. انسان واحد یعنی وہ ایک ہے ایک فرد ہے. آج نیند بھی آتی ہے. پہلی رات سے نیندیں شروع ہوئی تو 10 رات کی تو پھر ہم گئے ہماری چھٹی کاٹی گئی. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کریں جس سے نعرے لگے, لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ موضوع ہوتا ہے اسی کو بالکل ہی وہ باقی تو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. اس موضوع کے لیے یہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اگر اس موضوع کو ہم نہ لے آئیں تو موضوع ایسے کیسے اسی طرح بیان کیا جائے جیسے وہ موضوع ہے خوش بھی ہوگا اور آپ کی دماغ کے خلاف بھی باتیں ہوں گی, آپ کو اچھی بھی نہیں لگے گی, لیکن موضوع ہے بس یہ ہے موضوع تو سننا ہوگا. بس یزید جرجانی سنو, جب ہم انہیں ایک کہیں گے تو وہ حیثیت ہے فرد ایک ہوگا یعنی وہ ایک فرد ہے دو نہیں ہے. اگر ہم اس کو باعتبار حقیقی ایک کہیں تو وہ تو باعتبار حقیقی ایک ہے ہی نہیں. انسان کو جو ہم ایک کہیں باعتبار حقیقی وہ ایک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اعضاء سے مرکب ہے. اجزاء و توحید کے ساتھ نہیں کا تصور ہوتا ہے. اجزاء سے مرکب ہے, اس کے اعضاء ہیں, اس کے اجزاء مختلف ہیں, رنگت بھی ہے, اس میں کیفیتیں بھی ہیں. اس نے فرمایا اس کے بال جدا ہیں, اس کے گوشت جدا ہے, اس کی ہڈیاں جدا ہیں, اس کی رگیں جدا ہیں, اس کی رنگت جدا ہے, سیاہی و سفیدی جدا ہے. یہ ساری ان جدا چیزوں سے مل کر پھر واحد بنا. اتنی چیزوں سے مل کر یہ ایک بنا ہے, کتنے مرکبات سے مل کر یہ ایک بنا ہے. بے شک یہ ایک ہے لیکن مرکب ہو کے ایک ہے. اللہ ایسا ایک ہے ہی نہیں, وہاں ترکیب کا تصور ہی نہیں ہے. اور ایک مجرد محض کمال کا نام ہے جس کی وحدانیت کو ہماری عقلیں اس کمال تک پا نہیں سکتی جس کمال پر وہ فائز ہے. اس لیے فرمایا کہ جو ان کی کیفیتوں کو آگے بیان کرے گا, کیفیتیں بیان کرے گا, وہ کیفیتیں ان کے لیے نہیں ہوتی. اب کیفیتوں کے لیے تھوڑی سی بات کہہ کے کل انشاءاللہ اب آپ کل بھی سنائیں گے انشاءاللہ. میں سوچ لیا میں نے اب ذرا موضوع مجھے بھی تھوڑا سا زور لگا کے پڑھنا پڑے گا. اب ذرا یہ ہوا کہ
صاحب کی کتاب آپ کے پاس تفسیر پہلی جلد ہوگی، اس میں صفات کی دو قسم آپ ہے، کوئی صفات کی دو قسم، البیان تفسیر البیان 422 بالکل پہلی جلد سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی بات سماج فرمایا صفات کی تین قسم، ایک ہوتی ہے صفات حقیقیہ، اللہ کی جو صفات حقیقیہ ہیں ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتی، ان کا دوسرا نام ہے صفات کمال، ٹھیک ہے؟ اللہ کے یہ صفات کمال، صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ یہ اللہ کی صفات کمال، صفات کمال جب سے ہے جب تک ہے یہ صفات موجود، ایک میں نے جملہ کہہ دیا، یہ صفات کمال۔ دوسری آتی ہے صفات سلبیہ، جن کا اللہ کے لیے ہونا نقص ہے، اللہ کے لیے وہ نہیں ہے، اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے، اللہ نظر آنے والا نہیں ہے، بلکہ جو نقص ہے وہ اللہ سے سلب ہے۔ جب نقص ہی اللہ سے سلب ہے، جو اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے آئے ہیں ان میں نقص کہاں ہوں گے؟ اس سے آپ دور کر رہے ہیں کہ اس کے لیے نقص ہے، جو توحید سمجھانے کے لیے دروازے مقدسہ آئے ہیں ان کے لیے نقص کا تصور کیا ہوگا؟ اب یہ آگئی صفات سلبیہ، ان یہ کیا ہے؟ ناقص، اللہ کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کا نام ہے صفات سلبیہ، سلب کرنا، ہٹا دیں، دور کر دیں، اللہ سے دور، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اب تیسری آتی ہے صفات اضافیہ، ٹھیک ہے؟ صفات اضافیہ، اضافی کے معنی نسبت کی صفات، جیسے خلق کرنا، اس صفات ثبوتیہ، رزق دینا صفات ثبوتیہ، مارنا یہ کون سی صفات ہے؟ صفات ثبوتیہ تو نہیں میں جانا، زندہ کرنا یہ کون سی صفات ہے؟ صفات اضافیہ، صفات اضافیہ، ٹھیک ہے؟ رزق دینا صفات شادی اضافی، نسبت سے، یعنی کوئی مرزوق ہے جس کو اس نے رزق دیا، راضی کہنا تو جو کرنا ہے کچھ مرزوق ہے ان کو رزق دیا، راضی کہلایا۔ اب جب وہ مرزوق ہی نہیں ہوگا تو پھر اسے راضی کہیں گے؟ وہ بالقدرت رازق ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ رزق دینے پہ قدرت اصل سے رکھتا ہے، لیکن رازق کی لفظ کب کہی جائے گی؟ جب وہ مرزوق بنائے، ان کو رزق دے، کیا لفظ آئے گا اس کے لیے؟ رازق کے لفظ آئے، اسے ہم رازق کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مخلوق خلق کرے، خالق کہنا ہے، اگر کوئی مخلوق ہی نہیں بنائے تو خالق کیسے کہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے خالق کی لفظ اس کے لیے ہر وقت نہیں ہے، بالقدرت وہ خالق ہے، بالقدرت وہ رازق ہے، لیکن رازق اسے کب کہا گیا؟ جب مرزوق ہوئے۔ خالق کب کہا گیا؟ جب خلق کیا۔ اسے مارنے والا کب کہا؟ جب کوئی مرنے والا ہوا۔ زندہ تب کہا، موجود تب کہا جب وہ زندہ کرنے والا ہوا۔ تو اب معلوم ہو گیا یہ جو لفظیں ہیں ان کی نسبت کے اعتبار سے اب آگے کوئی فرماتے ہیں یا اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے صفات ذاتی،
اور ایک کہلاتی ہیں صفات فعلی. صفات ذاتی صفات ثبوتیہ کا نام ہے. اللہ کے جتنی صفات ثبوتیہ ہیں یہ ہیں اللہ کے صفات ذاتی جو عین ذات ہے. اب ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ میں کہوں برابر صلوات صفات ذاتی اور پہلے سمجھنے کی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھنا ہے لیکن بات آخر میں یاد کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. ابھی تو بات شروع ہی نہیں. صفات ذاتی صفات ثبوتیہ یہ وہ صفات ثبوتیہ ذاتی کی ذات ہوتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ذات توحید سے جدا نہیں ہو سکتے. مثلا اس میں حیات ہے زندگی چاہے زندگی اللہ سے ایک منٹ کے لیے جدا ہو سکتی. اگر اس سے حیات ہی جدا ہو جائے تو عالمین کی حیات کہاں سے رہے گی؟ علم اللہ سے جدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. قدرت اللہ سے جدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ وہ صفات ثبوتیہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے عین ذات ایک لمحے کے لیے بھی ذات توحید سے جدا نہیں ہو سکتے. اب میں جملہ کہوں نہیں ہو سکتے. واجب ہے اللہ کے لیے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو. لیکن یہ جو صفات فعل ہیں جتنی کیفیتیں ہیں وہ صفات فعلی میں آتی ہیں ذاتی میں نہیں آتی. رزق دینا فعل مارنا فعل زندہ کرنا فعل. ٹھیک ہے زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. جب مارے گا تو زندہ کرے گا مارے گا. اب دیکھنا یہ ہے یہ جو موت کا نظام خالق نے بنایا ہے کیا خدا کے مارتا ہے؟ بس اسی کو لینا صرف ایک منٹ کے لیے اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. سر یہ جو مارنے کا نظام ہے کون مارتا ہے؟ حکم اللہ حکم دوسری کا. لیکن اسرائیل کو اگر طاقت دی تو کیسے دی؟ اسی جہاں جگہ جا کے اگر وہ مارتا ہے تو کون مارتا ہے؟ حکم الہی سے مارتا ہے اپنی طرف سے نہیں مارتا. لیکن یہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ یہ جو سارے اس صفات فعلی کو جو کنٹرول کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں. بذات وہ خالق ہے بذات وہ رازق ہے بذات وہ مارنے والا ہے بذات وہ زندہ کرنے والا ہے. لیکن اسے عملی طور پر مشاہداتی طور پر یہاں کیفیتیں ہیں. مارنا
فرشتے کس سے لے آتے؟ امام سے لے آتے. اب کافی میں کئی موجود ہیں, کافی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اب ہزار مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ارادۃ الرب فی تقدیر امور ہی, ارادۃ الرب فی تقدیر امور ہی تعبدوا الیکم وتخرجوا من بیوتکم. یہ دعا ہے یا نہیں کہ اللہ کے جو امور مقدرہ ہے جو اس کے علم میں ہے وہ امور قضائیہ ہونے کے لیے اے آل محمد تمہاری طرف آتے ہیں. امور الرب, رب کے امور, ارادۃ الرب فی مقادیر امور ہی, اللہ کے امور کی تقادیر میں رب کا ارادہ کیا ہے؟ تعبدوا الیکم, وہ تمہاری طرف آتا ہے. آل محمد کی طرف وتخرجوا من بیوتکم, تمہارے گھروں ہی سے جب وہ امور نکلتے ہیں. تمام عالمین میں یہ جو امور تقسیم ہوتے ہیں, اس امور تقسیم میں یہ کیفیات کے مظہر کون ہوتے ہیں؟ آل محمد. اصل وہ ہے, مظہر کون ہے؟ آل محمد. اب جتنی کیفیتیں ہیں آل محمد میں ہیں, توحید میں نہیں ہے. فرمایا توحید میں کام نہیں کرتی, کیفیتیں یہاں بھی ساری کیفیت کا مظہر کس کو بنا دی؟ زمانہ کو بنا. ہر امر الہی جو نازل ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے؟ امام پر. آگے امام کس کو تقسیم کرتا ہے؟ اس کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ اسے جزئی حالت میں, تشریحی حالت میں کون گیا؟ امام. امام کا حکم ہوتا ہے, ہر شے بنتی ہے. یہ ہمارا جسم بنا ہے, کون بنا ہے؟ رحم مادر میں ہم بن رہے ہیں, کون بنا رہا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ امام کا. کنٹرول کس کا ہے؟ امام کا. مکان وغیرہ کن کو کیا؟ فرشتوں. کون ہے جو رحم مادر کو وحی کرتا ہے؟ وحی کرنے والے فرشتے کون ہیں؟ شکم مادر میں بچہ بنانے والے کون ہیں؟ روح پھونکنے والے کون ہیں؟ نفس بنانے والے کون ہیں؟ ان کو زندہ رکھنے والے کون ہیں؟ مارنے والے کون ہیں؟ جو سارا نظام کن کے تحت چل رہا ہے؟ سارا نظام امام زمانہ کے ماتحت چل رہا ہے. جتنی کیفیتیں ہیں وہ یہاں ہوگی. ایک جملہ کہہ کے بات بتاؤں, اگر اس کا راضی ہونا ہمیں معلوم کرنا ہے تو اللہ کی رضا ہمیں نہیں معلوم ہوگی. یہ کیفیت ہے. اللہ کا ناراض ہونا ہمیں نہیں معلوم ہوگا. ناراض ہے یا راضی ہے؟ ان اماموں کو بنایا ہے کہ میری کیفیتوں کا مظہر ہے. ان کے چہرے دیکھو, اگر یہ راضی ہے. شکر ہے کہ شکر ہے کہ بچہ جی کو داد دیتا ہوں. جب بھی دیتا ہے وہ لارے جری دیتا ہے, جب بھی دیتا ہے وہ لارے جری دیتا ہے. خود کبھی اور وسیلے سے کبھی دیتا ہے. مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خالق سے, مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق علی دیتا ہے. کیفیات جو خالق کے لیے ہم تصور کریں گے وہاں کیفیات نہیں ہے. کوئی بھی آپ کیفیت اتنی سی بھی وہاں لے جائیں گے توحید مکمل نہیں ہوگی. دیکھیں نا صحیح کتنی باریک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کیفیت آپ ادھر لے جائیں گے کہ یہ خالق کیا کیفیت ہوئی, یہ کیفیت ہوئی, یہ کیفیت ہوئی, یہ کیفیت ہوئی, جس میں بیان کریں گے کوئی بھی کیفیت وہاں ہوگی پھر تو اللہ نہیں رہتا. اللہ نے اللہ بھی تو رہتا, اسے کیا انتظام کیا کہ کیفیتیں بھی ہوں اور وہ رہے بھی, کیفیتیں بھی ہوں. ان کیفیتوں کے اظہار کے لیے جن کو مظہر بنایا, ان 14 کو اماموں کو مظہر بنایا, اپنی کیفیات کا مظہر بنایا. اس کے جلال کا مظہر کون؟ اس کا جلال جب ظاہر ہوگا تو کون مظہر؟ اس کے جمال کا مظہر ہوگا تو کون مظہر؟ آج معلوم ہے کہ آج کس امام کی شہادت کی ہم حکم دیا کہ
چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، مگر ان کے سرکار کی زیادہ اتنی مسائل نہیں ہیں. اب ہم کیا کریں کہ مسائل کے لیے بھی تو کچھ جملے ہونے چاہیے. جو روایت کے تحت جتنی روایت ہے وہ تو اتنی ہے کہ زہر ملا اب شہید ہو گئے. اب اس لیے تو ہمارے لیے پورا مسائل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا رواج ہی زیادہ مسائل پڑھنے کا پھر. لیکن آج میں اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا. میں کہوں گا میرا امام آقا علی نقی علیہ السلام آج تجھے زہر ملا، زہر ملا یا نہیں ملا؟ باقی آج شہادت کی رات ہے نہیں. جب شہادت کی رات ہے تو کیا امام زمانہ تعزیت میں نہیں بیٹھے ہو؟ وہ تو اس وقت امام زمانہ میں ہم مل کر سارے کیوں لگے مولا کہ اس دادے کا ہمیں بڑا افسوس اور بات ہے کہ جنہیں کتنی طرح سے شہید کر دیا. متوکل عباسی نے شہید کیا. میں کہوں گا مولا آپ شہید بھی ہو گئے اور آپ کو دفن بھی کر دیا گیا. سابرہ میں آپ دفن بھی ہو گئے، مگر میں کہوں کربلا کا مسافر حسین یہ ہمارے لیے مسائل کا زور ملتا ہے نہیں ملتا؟ تجھے شہید ہو جانے کے بعد کیا تجھے کفن ملا؟ ادھر آواز آئی قد قتل الحسین، جب ادھر آواز آئی نا قد قتل الحسین تو بلائی نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اس خیام کو آگ لگا. یہ جملہ میں آپ پڑھتا ہوں اور آپ نے لکھا کیا کے بعد کہ جدھر سے چاہو آگ لگا دو، امریکہ کوئی آگ بجھانے والا رہا کوئی نہیں رہا. آگ لگا دو، چاروں طرف سے آگ لگائی. اور میں نام بھی دیتا ہوں جسے آگ لگائی اس کا نام اخنس ملعون ہے. اخنس وہ کہتا ہے میں نے 20 سال کے لیے میں نے کہا چاروں طرف سے آپ آگ لگا دیں. جب چاروں طرف سے خیام کو آگ لگی یہ خود کہتا ہے کہ کنات میرے سامنے چلی اور جلتی ہوئی کنات جب گری نا تو میں پہلا آدمی ہوں جو خیام اہل بیت میں داخل ہوا. جو ہی میں داخل ہوا میں نے کہا دیکھا ایک 4 سال کی بچی چاہتے تھوڑا سا میرے ساتھ ہوگا ایک خیمے سے نیچے ہوا تم سے خیمے میں جانا چاہتی ہے. میرے خیال میں خیمے میں نکلی نہیں سائن کو بڑھانے کے لیے نکالا گیا. آپ نے خیمے سے نکلی میں نے دیکھا کہ بچی کی گزری ہے. کیا دیکھا کہ اس کے کان میں قیمتی توڑ ہے. جب میں نے موتی دیکھے خیال آیا کوئی اتارنا نہیں میں کیوں نہ اتار دوں. کہ میں نے کہتا میں نے اس دھو کو اتارنا شروع کیا. ایسی گہری کیڑے لگی ہوئی تھی جب مجھے دیر ہوئی نہ اتارنے میں نے دیکھا کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دوسرا توڑ ہونا اتار دیکھا بہت بڑی مسائل کی شہزادی کو میں نے دیکھا کہ اندر آگ جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد جو میں نے دیکھا کسی کو پشت میں اٹھا آپ کے گرم ریت میں جو لٹایا. بعد میں معلوم ہوا یہ امام علی زین العابدین جو میرے امام ہے. جب چل گئے نا خیمے بھی کیا باہر نکلی کیسے نکلی جیسے تسبیح کا تالا ٹوٹ جاتا ہے تانے بکھر جاتے ہیں. کیا محمد ہو یا علی یا حسین ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی ہے جگہ نہیں ہے. میں نے دیکھا 4 سال کی بچی ہے اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. میں نے خیال کیا اس کا آگ بجھانے والا کوئی نہیں. میں جا کے آگ بجھا
دیکھا تو میں قریب گیا تو بچی نے دوڑنا شروع کیا 3 دن کی تاثیر کی طرح دوڑ سکتی تھی جب میں قریب گیا تو بچی نے ہاتھ باندھ کے کہا شاید میرے قریب نہ آپ کی غربت پر وہ کیسے اپنی قسمت پہ کیوں ہوتا ہے کہنے کا میں نے چاہا تھا کوئی نیک کام کرتا مگر وہ میں نیک کام نہیں کر سکا تب یہ بی بی جناب سکینہ نے کہا شاید نجف کی راہ جانتا اب یہ کہا کہ ایک بچی نجف جا کے کیا ہوگی کہا وہاں میرا دادا ہے دادا ہی کہتا ہے جانے کا ہوگی دادا تو آگے تو دیکھ پر دادا آئے نہ نہیں آئے جب آئے نہ کر بنا جناب زینب نے تب چکر جاتا کہا بابا تیری بیٹیاں بھاڑا دے رہی دیکھا کہ نکاح پوش ہوا ہے کہا فضا سے روکو وہ نہیں رکا جب بالکل قریب آئے فضا آگے کھڑی ہو گئی پردہ بنا لی جب بالکل قریب آیا فرمایا فضا اب آگے سے ہٹ جا اب جو ہٹی ایک ہاتھ سر میں رکھا چادر رکھی دوسرے ہاتھ لگام میں ڈال کے کہا اے شخص کیوں نہیں رکتا تجھے خبر نہیں میں انداز کی ہے تو بیمار ہے میں شفا کام اپنے اپنے مرحومین کے لیے مرحومین کے لیے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ ربنا